شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. میرے اسلامی احباب، بزرگوں، جوانوں، ماں بہنوں، عزیز بچوں، اللہ رب ذوالجلال کی بڑائی اور حمد و ستائش کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بے شمار لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے پھول نچھاور و نازل. جب ہم اور آپ اپنے سماج میں غور کرتے ہیں، ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہیں، سرسری جائزہ لیتے ہیں، تو عالمی پیمانے سے لے کر کے ملکی پیمانے تک، صوبائی پیمانے سے لے کر کے ضلعی پیمانے تک، حتیٰ کہ اپنے گھروں میں بھی ظلم اور اتیاچار بڑا ظلم ہے. جس کو موقع لگا ظلم کرنے سے چوکتا نہیں ہے. ظلم کہتے کسے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، جو چیز جس جگہ کی حقدار ہے وہاں سے اس چیز کو ہٹا کر کے کہیں اور فٹ کرنا، کہیں اور لگانا، یہ ظلم ہے. سامنے والا عزت کا طلبگار ہے، وہ عزت کے لائق ہے، آپ ذلیل کر رہے ہو، ظلم ہے. کسی شخص نے محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، وہ اس کو چاہیے کہ اس کو آپ اس کی مزدوری دیں، آپ نہیں دے رہے ہیں، کم کر کے دے رہے ہیں، ظلم ہے. ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بھیانک اور سب سے بڑا گناہ. کیوں؟ عبادت کے لائق، پرستش کے لائق، مربی، پالنہار، ساری ضرورتوں کو اللہ پورا کرے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، دعا بھی اسی سے ہونی چاہیے، استعانت بھی اسی سے ہونی چاہیے، استغاثہ اسی سے، ساری چیزیں، سجود، رکوع، سب کچھ اسی کے لیے. لیکن کہیں اور فٹ کرنا، تو جو چیز اللہ کے لائق تھی اس کو کہیں اور لے جا کر کے لگا دینا، ظلم ہو گیا، اور سب سے خطرناک ظلم ہو گیا. بڑا ظلم ہے. آپ جب دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ مسلمان پر کہیں ظلم کر رہا ہے، کہیں غیر مسلم مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، کہیں بھیڑ کی شکل میں ظلم ہو رہا ہے، کہیں قانونی پرکریا پر ظلم ہو رہا ہے. بڑا تلاش کیا، بڑا ڈھونڈا، ادھر ڈھونڈا، ادھر ڈھونڈا، کدھر ڈھونڈا، نہ معلوم کہاں سے ڈھونڈ کر کے تلاش کر کے بہو لایا. 1 مہینہ 2 مہینہ گزرا نہیں، اب ایسا ظلم اور اتیاچار، ایسا ظلم اتیاچار کہ توبہ توبہ توبہ. آپ کی بیٹی کہیں گئی ہوئی ہے، 2 مہینے 4 مہینے کے بعد میں بات یہ آ رہی ہے، نہیں گزرے گا. کہیں ساس ظلم کر رہی ہے، کہیں نندیں ظلم کر رہی ہیں، تو کہیں جو عورت گئی ہوئی ہے لڑکی نا، یہی سب سے بڑی ظالمہ بنی ہوئی ہے. کہیں بھائی پر ظلم کر رہا ہے، کہیں باپ بیٹے پر ظلم کر رہا ہے. بہرحال ظلم کا بازار گرم ہے. اور بہت سارے مرد تو ایسے ہیں کہ جب بیوی کو ماریں گے تو منہ بند کر دیں گے کہ چلاؤ نہ، آواز مت بلند کر. مظلوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیخنے چلانے کی اجازت دی ہے. جب آپ مارو گے، پیٹو گے، ظلم کرو گے، اتیاچار کرو گے، تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ جانور کو پکڑو.
یہ ڈنڈی لیجیے اور کسی جانور کو جا کر کے بھرتا کر، کتے کو مارو پے پے کیسے چلاتا ہے، بھینس کو ماری کیسے چلاتی ہے، کسی بھی جانور کو مارو آواز آ رہی ہے، فطری چیز ہے، جب مارو گے آواز آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری فطرت کو جانتا ہے، ہمارے مزاج کو جانتا ہے، اور اسلام عین فطرت والا مذہب اور دین ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، برائی کے ساتھ کسی آواز کو ظاہر کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ آپ آواز بلند کرو، چیخو، چلاؤ اور واویلا مچاؤ، بری بری باتیں زبان سے نکالو، اللہ نہیں پسند فرماتا ہے۔ الا من ظلم، لا يحب اللہ ایک پارا ہی ہے۔ الا من ظلم، مگر جس شخص پر ظلم کیا جائے، لڑکے پر کو پیٹو گے، ظلم کرو گے تو چلائے گا، یہ فطری چیز ہے۔ شوہر بیوی کو مارے گا تو چلائے گی، یا بیوی جب ہنگامہ کرے گی، نئی نئی آئی ہنگامہ کر کے گھروں میں گھر کو جہنم بنا رکھا ہے تو گھر والے چیخیں گے، چلائیں گے، یہ فطری چیز ہے۔ لیکن ظلم ہو کہاں رہا ہے، کس کی طرف سے ہو رہا ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور ایک ہے عدل، ایک ہے ظلم۔ میں نے سوچا تھا لا دونوں چیزوں کو ذرا ملا جلا کر کے پیش کروں، لیکن کسی صورت سے میں ذکر ہی نہیں کر پاتا، اور اب جو خطبات آ رہے ہیں وہ بقرعید اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، اس لیے میں نے صرف ظلم ہی کو لیا کہ اسی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ بہرحال میرے بھائی، ہم اور آپ اپنے آپ کو ظلم اور اتیاچار سے ہر حال میں بچا کر کے رکھیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کر رہا ہوں، اور ان حدیثوں کے پیش کرنے کے بعد میں ظلم کا کتنا خطرناک نتیجہ ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے باختصار پیش کروں گا۔ دیکھیے دلائل آپ سب سے پہلے دیکھیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ یہ کرنا، پہلے کلمہ شہادت کی طرف بلانا، جب مان لیں گے نماز کی طرف بلانا، مان لیں گے تو زکوٰۃ کی طرف بلانا، روزے کی طرف بلانا، ساری چیزیں بتا دیا۔ اس کے بعد فرمایا واتق دعوت المظلوم، ظلم مت کرنا۔ آپ اہل کتاب کی دیکھیے، آپ تصور کیجئے کہاں گئے ہیں وہ اہل کتاب کافروں کی طرف گئے ہیں۔ ہم اور آپ بڑے مگن رہتے ہیں، مسلمانوں کو تو کچھ نہیں کہیں گے، نہ زبان سے کچھ کہیں گے، نہ ہاتھ سے کچھ کہیں گے، نہ قول و قرار سے کچھ کہیں گے، لیکن غیر مسلموں کے ساتھ ہم اور آپ ناروا سلوک اپنائیں گے اور سوچتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہے۔ فَإِنَّ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اگر آپ کسی کے ساتھ ظلم کرو گے تو مظلوم کی آہ و فغاں، چیخ و پکار، بد دعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت کے درمیان کوئی پردہ نہیں ڈالے، تو ظلم نہ کرو۔ دوسری حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین قسم کی دعائیں ایسی ہیں جو قبول ہوتی ہی ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ پیارے رسول کا فرمان ہے، کیا ہے؟ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا، دعوت المسافر، مسافر کی دعا یا بد دعا، دعوت الوالد لولدہ، باپ کی دعا یا بد دعا اپنی اولاد کے لیے۔ یہ تین قسم کی دعائیں ایسی ہیں جو قبول ہوتی ہی ہوتی۔ دیکھیے آپ لفظ دیکھیے، ثلاث دعوات مستجابات، تین قسم کی دعائیں ہیں جو قبول ہوتی ہیں۔ بات مکمل ہو گئی، لیکن آگے پھر لا شک فیہن، آگے یہ بھی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے والدین پر بڑا ظلم ڈھایا ہے، کب؟ جب 20-30 سال کے ہیں تب، لیکن ہم تو 40 سال کے ہو گئے، ابھی ہماری اولاد ہمارے اوپر ظلم نہیں ڈھا رہی، تو ہم تو مگن ہیں، ہماری اولاد لگ رہا ہے اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہے۔ ارے بھیا 60 ایسا مار کے بھگائیں گے نا، کھانا بھی نہیں دیں گے اور تیرے کو گھر میں رہنے بھی نہیں دیں گے، آنے دے وقت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار ذرا لیٹ کر دیتا ہے، لیکن ظلم کا بھگتنا ہی بھگتنا ہے۔ اور آپ دلیل دیکھ لیجئے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتقوا دعوت المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شراع،
آپ ظلم کرنے سے بچیں، مظلوم کی آہو پکار سے آپ بچیں۔ یہ آسمان کی طرف یعنی مظلوم کی بدعا آسمان کی طرف چڑھتی ہے، کیسے؟ کأنہا شرار، گویا کی چنگاری ہے۔ یہ چنگاری اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائے گی بددعا کی شکل میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لگا دے گا اور آپ کی زندگی خاکستر ہو جائے گی۔ بچیے۔ اور آپ دیکھ لیجئے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتقوا دعوت المظلوم وان کان کافرا۔ یہ لیجیے، آپ ابھی میں نے بتایا تھا لفظ بھی کافر کہا گیا۔ مظلوم کی بددعا سے بچیں چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کیا کریں؟ مظلوم کی بددعا سے بچیں چاہے کافر۔ کافر تو ہمیں اتنا ستا رہے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ یہ ہمارا اسلام ہے جو مسلمانوں پر پریشر بنا کر کے کہہ رہا ہے کہ مظلوم کی بددعا سے بچیں، وہ ان کا نہ کافر، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ، اس کے درمیان کوئی اوٹ اور پردہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کی بھی بددعا قبول کرتا ہے۔ آپ تصور کیجئے، اگر آپ کافر کو ستائیں گے اور کافر بھی کہے گا ایشور بہت ستا رہا ہے، اس کو کچھ کر، تو اللہ تعالیٰ اس کی بددعا قبول کر لے گا۔ اس لیے چاہے مسلم ہو چاہے کافر ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مطل الغنی ظلم۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھنے بیچارے آئے ہوئے ہوں گے اور بڑا ظلم ڈھایا ہے۔ بار بار جب بھی اس طرح کی بات آتی ہے میں آپ کے سامنے بتاتا رہتا ہوں، لے لیا، دینے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ لے لیا، کھا گیا، مکان لے لیا، بزنس میں لگا دیا، اس کا کاروبار بڑی عالیشان پیمانے پر چل رہا ہے، اعلیٰ پیمانے پر سب کچھ چل رہا ہے، لیکن اب جس کا لے لیا اس کو دے ہی نہیں رہا ہے، اور اس کا کام چل رہا ہے سب کچھ۔ نئی گاڑی بھی آ رہی ہے، نئی اسکوٹی بھی آ رہی ہے، نئی کاریں بھی آ رہی ہیں، نئی بلٹ بھی آ رہی ہے، نئی ساری چیزیں آ رہی ہیں، سارے کام ہو رہا ہے انجام دے رہا ہے، لیکن جس کا لے لیا اس کو نہیں دے رہا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم۔ مالدار کوئی شخص ہے جس کے پاس اماؤنٹ ہے لیکن ٹال مٹول کر رہا ہے، نہیں ہے یار، آ جائے گا، بس منڈے کو آ جائے گا، رک جاؤ، ارے اس منڈے کو نے چیک دے دیا ہے، ذرا ایک ہفتہ کلیئر ہونے میں لگے گا، میں آپ کو بنا کر کے دے رہا ہوں، ڈس بیلنس ہو گیا، آیا ہی نہیں۔ ارے ہائے، کتنا ستاؤ گے یار، کتنا ظلم کرو گے۔ مطل الغنی یہ ظلم۔ کوئی مالدار شخص ہے اس کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اچھا، میں اگر کھینچ تان کر کے کوئی بات آپ کے سامنے پیش کرتا کہ ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، تو اس حدیث کی روح سے یہ کام غلط ہے، ایسا میں کبھی کبھی بتاتا ہوں نہیں۔ پیارے رسول کا فرمان ڈائریکٹ مطل الغنی ظلم۔ مالدار شخص کا ٹال مٹول، مطل کا مطلب ٹال مٹول، ہیلا بہانا، اگر مگر، آج نہیں کل، ظلم۔ یہ پیارے رسول کا ڈائریکٹ فرمان ہے، ظلم ہے۔ اس لیے ڈرو، سہمو، گھبراؤ، مر گئے تو روح اٹک جائے گی۔ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، جب تک قرض کی ادائیگی نہیں ہو جائے گی، جب تک مومن کی روح لٹکی رہے گی۔ میرے بھائی، سب سے پہلے مرنے کے بعد میں جب حق اور حقوق کی بات آتی ہے بانٹنے اور بٹوانے کی، تو بٹے گا بعد میں، بٹوایا جائے گا بعد میں، پہلے سب سے پہلے اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ یہ اسلام کا نیم ہے، اس لیے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ مسلمان کا بھائی ہے، بخاری کی حدیث ہے یہ، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس پر ظلم ہونے دیتا ہے، نہ اس کے پر ظلم ہونے کو تسلیم کرتا ہے۔ اگر مسلمان ہے اس پر ظلم ہوگا تو اس کو بھی یہ برداشت نہیں کرے گا اور خود بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتے ہیں، یہ حدیث کے راوی ہیں، انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ پیارے رسول کا فرمان ہے اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ یہ دیکھیے صحابہ کرام فوراً سمجھ گئے، کہا اللہ کے رسول اگر مظلوم ہے تو بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھئی مظلوم کی طرف داری کریں، اس کی طرف سے دفاع کریں، اس کے ہم کام آئیں، لیکن اگر کوئی ظالم ہے تو اس کی کیسے مدد کریں گے؟ ظالم کو کی مدد کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں تأخذ فوق یدیہ تمنع، آپ اس کے ہاتھ کو روک دیں، آپ اس کو منع کر دیں،
یہ ظالم کی مدد ہے۔ یعنی ظالم جو ہے ظلم کر رہا ہے، کس پر ظلم کر رہا ہے؟ اپنی بیوی پر، اپنی اولاد پر، اپنی رشتہ دار پر، اپنی بہو پر، اور آپ کو پتہ چل گیا اور آپ کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ آپ اس کو روکیں، اب وہ ڈائریکٹ اپنی بیوی کو مار رہا ہے، ڈائریکٹ اپنی بہو کو ستا رہا ہے، تو آپ کی پہنچ ہے، آپ جا کر کے ہاتھ سے روک دیجیے۔ تاخذ فوق یدیہ، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دو، اس کو روک دو۔ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن وہ تو کورٹ کچہری بھاگ گیا، ظلم کرتے 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 کورٹ کچہری بھی چلا گیا، اب وہاں سے ظلم خود بھی کر رہا ہے اور حکومتی سطح پر بھی کروانے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ تاخذ فوق یدیہ، اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، وہاں بھی پہنچ جاؤ اگر آپ کی پہنچ ہے۔ یہاں تو عجیب المیاں ہے، ہمارے انڈیا اور بھارت میں، اس ہندوستان میں کرائے پر مل جاتے ہیں گواہی دینے والے، میں تو 1000 بار آپ کو بتا چکا۔ وہی کورٹ کچہری میں دائیں بائیں، روزی روٹی تو ہے نہیں، تو اور روزی روٹی تھی تب بھی گھومتے رہتے تھے۔ اگر کوئی آپ کو گواہ نہ ملے، کسی چیز پر گواہی نہ مل، گواہ کوئی شخص نہ مل رہا ہو، تو ایسے ہی 1000-2000 لے کر کے جاؤ، صرف 500 روپیہ دو گے اور گواہی دینے کے لیے کسی نہ کسی کو باہر گھومتے رہتے پکڑ کر کے لے کر کے جاؤ اور گواہی دلوا دو، ایسے بھی لوگ مل جائیں گے آپ کو۔ اور آپ کو صحیح کام کے لیے گواہی اگر کسی بات کی دینی پڑ جائے تو تاخذ فوق یدیہ، اس کے ہاتھ کو روک دو۔ اور آپ دیکھ لیجئے، سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من ظلم من الارض شیئا توقعه من 7 ارضین من ظلم قید شبرا من الارض، یہ بھی حدیث ہے۔ جس نے کسی کی زمین پر ادنا سا بھی قبضہ جمایا، ایک حدیث میں تو یہ ہے ایک بالش قبضہ جمایا، توقعه من 7 ارضین، 7 زمین کا طوق پہنایا جائے گا۔ ایک بالش کو ہٹاؤ، جو حدیث میں نے پیش کی ہے، من ظلم من الارض شیئا، ادنا سا بھی کچھ بھی ظلم کیا۔ آپ دیوار اٹھا رہے ہیں، انجانے میں کوئی کام ہو گیا تو الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر کے جا رہا، آپ کا حد یہاں ہے، لیکن تھوڑی سی سیٹنگ کرنے کے لیے، سیدھا کرنے کے لیے آپ نے تھوڑا سا ہی کھسکایا ہے، تو وہ کہو من 7 ارضین، 7 زمین کا طوق پہنایا جائے گا۔ کتنے لوگ اس میں پھنسیں گے، کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو اس میں پھنس جائیں گے اور حساب نہیں دے پائیں گے۔ اور آپ دیکھ لیجئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جنہوں نے 2 شادی کر رکھی تھی۔ ایک بیگم نے کہا کہ میرے بچے کو آپ یہ چیز گفٹ دے دیں۔ کہا چلو بھیا تو کہہ رہی ہے تو دے دیا۔ کہا نہیں بھیا بدل بھی جاؤ گے، میرے پاس تو آپ دے رہے ہو، اس بیوی کے پاس جاؤ گے وہ ٹارچر کرے گی، پریشان کرے گی، وہ کہے گی ہمارے بچے کو بھی تو بدل جاؤ گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو اور پیارے رسول کو اس دیے ہوئے ہدیے پر گواہ بناؤ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچے کو ہاتھ میں پکڑائے ہوئے پہنچا اور کہا اللہ کے رسول، میں اپنے بچے کو اپنی بیوی کے کہنے پر فلاں چیز ہدیہ دے رہا ہوں، آپ گواہ بن جائیے کہ میں بدلوں گا نہیں، جو دے دیا سو دے دیا۔ پیارے رسول نے فرمایا اور بھی اولاد آپ کے پاس ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ کے دو لفظ ہے، اللہ کے رسول کا 2 لفظ ہے، لا تشہدنی علی جور، تو مجھے ظلم پر گواہ مت بنا، اور ایک لفظ ہے لا اشہد علی جور، ظلم پر میں گواہ نہیں بنوں گا۔ تو مجھے ظلم پر گواہ مت بنا، اور ایک لفظ یہ ہے میں ظلم پر گواہ بنوں گا نہیں۔ یہ لیجیے آپ، یعنی اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کوئی گفٹ آپ نہیں دے گا، اگر دے گا تو برابر دے گا۔ یہاں بھی بہت سارے لوگ پھنس جائیں گے۔ ارے بھائی کھانے پینے کی چیز الگ ہے، کوئی بچہ 20 سال کا ہے تو کچھ زیادہ کھائے گا، اس کو آپ نے 2 چاکلیٹ دلوا دیا، ایک چھوٹی بچی وہ ایک ہی نہیں کھا پائے گی، تو اس کو آپ نے یہ ظلم نہیں ہے، یہ عدل ہے۔ یہ عدل ہے، جو جس کے لائق ہے وہ چیز ملتی ہے۔ عدل اور مساوات میں فرق ہے۔ مساوات کا مطلب برابری، ایک لڑکا جوان ہے 25 سال کا، وہ کما رہا ہے، اور ایک لڑکا آپ کا پڑھ رہا ہے اس مدرسے میں یا اسکول میں، اب کوئی آ کر کے کہے کہ نہیں ظلم نہ کرو، تو بھیا جو 25 سال والا ہے اس کے پاس 2-3 اولاد بھی ہیں تو اس کا خرچہ زیادہ ہے، تو اب جو پڑھ رہا ہے وہ بتائے کہ چونکہ میں پڑھ رہا ہوں میرا تو کم ہے، اس لیے جتنا بھیا کو آپ دے رہے ہو اتنا میرا الگ کرتے رہو۔ ایسا نہیں چلتا ہے، یہ مساوات نہیں، اسلام میں مساوات نہیں، اسلام میں عدل ہے۔ کھانے کا معاملہ ہے، جس کا پیٹ بڑا ہے وہ زیادہ کھائے گا، جس کا کم ہے وہ کم کھائے گا، تو یہ ظلم نہیں ہے،
یہ اسلام میں مساوات نہیں، یہ عدل ہے، یہ چلے گا۔ اس لیے میرے بھائی انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے اذن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے قیامت کی بھیانک تاریکیوں میں سے تاریکیاں ہیں۔ یہ آپ ایک ظلم کرو گے تاریکی لکھ گئی، لیکن ایک ظلم تاریکیوں پر تاریکیاں بڑھ کر کے آئیں گی قیامت کے دن۔ اس لیے میرے آبا، میرے بزرگوں، جوانوں، ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں گھبرانا چاہیے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں کسی بھی اعتبار سے ہمارے زبان سے کہیں ظلم نہیں ہو رہا ہے، ہماری حرکتوں سے کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا ہے، گھر میں ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، باہر تو ظلم نہیں ہو رہا ہے، میں کورٹ کچہری میں کام کرنے والا ہوں، کہیں کسی ظلم کے خلاف تو میں نے مقدمہ لڑنا نہیں شروع کر دیا ہے۔ دیکھیے وکیل جب نہیں جانتا ہے تو معاملہ الگ ہے، لیکن جان بوجھ کر کے معاملے کو لینا، پتہ ہے اسے یہ بیوی ہی اتیاچار کر رہی ہے، لیکن بیوی کو اپنے ساتھ میں لے لے اور بیوی کو بہلائے پھسلائے، پیسہ آئے، اور اس کے بعد میں نہ اس کے ہاتھ کچھ لگے نہ اس کے ہاتھ کچھ لگے۔ ایسا نہیں، جان بوجھ کر کے ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، جو چند منٹ باقی بچا ہے، اگر کوئی شخص سب کچھ جاننے کے بعد بہت بڑا ظالم پھر بھی نہیں مان رہا ہے، ظلم پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو ایسے ظالموں کے لیے کچھ عبرتناک سانحات یا کچھ عبرتناک چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کی دے رہا ہوں۔ دیکھیے خالد بن عبداللہ برمکی اور ان کا بیٹا، یہ دونوں جیل چلے گئے۔ یہ حاکم وقت تھا، اپنے وقت کا، اپنے زمانے کا، رعایا پر بڑا ظلم ڈھاتا تھا۔ جب جیل چلے گئے تو لڑکا، جیسے باپ بیٹوں میں بات ہوتی ہے، لڑکا پوچھا ابا یہ کیسے ہمارے اوپر یہ سب ہو گیا، ہم کیسے جیل میں آ گئے؟ کہا بیٹا مظلوموں کی باتوں پر تیرا باپ کان نہیں دھرتا تھا، جب مظلوم کوئی آتا تو ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتا، ظلم ہو رہا ہے کوئی بات میں سنتا ہی نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہنچا دیا اور سزا بھگت رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجیے مالک ابن دینار، ان کو بخار تھا، مالک ابن دینار کو بہت تیز کا بخار تھا، بخار کی حالت میں اپنی ضرورت کے پیش نظر گھر سے باہر نکلے اور پولیس والوں نے کسی بنا پر مارنا شروع کر دیا، بہت پیٹا، کہہ رہے ہیں بخار سے زیادہ تو مجھے پیٹنے کی تکلیف محسوس ہونے لگی۔ میں نے کہا یا اللہ اس کا ہاتھ توڑ دے، ہاتھ اس کا کٹ جائے مالک، پولیس والے کا۔ کہہ رہے ہیں میں گھر گیا، مالک ابن دینار خود کہتے ہیں میں دوسرے دن نکل کر کے آیا کسی ضرورت سے، تو دیکھا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، پیچھے لٹکائے ہوئے ہیں پولیس والا، تتکال بددعا لگ گئی۔ اور آپ دیکھ لیجیے ابن ابی دنیا نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے قسم کھائی، بہت پہلے میں اس واقعے کو پیش کیا تھا کسی موضوع پر، کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قتل کر دیے جائیں گے، جب شہید کر دیے جائیں گے، تو میں بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے میں جا کر کے ان کے چہرے پر تھپڑ رسید کروں گا۔ قتل کر دیے گئے، اپنے ساتھی کو ایک بتایا، ظاہر سی بات ہے منافق رہا ہوگا، اور سارے کے سارے منافق تھے قتل کرنے والے، بہلا رکھا تھا، کچھ مومنوں کو بھی ورغلا رکھا تھا، لیکن فتنہ کرنے والے، فتنہ برپا کرنے والے، قتل کرنے والے، کروانے والے، یہ منافقوں کا ٹولہ تھا، سبائیوں کا ٹولہ تھا۔ ایک اپنے دوست کو لیا کہ دوست میں نے قسم کھائی ہے کہ جب عثمان شہید ہو جائے گی تو میں ان کے چہرے پر تھپڑ ماروں گا، اب میں اپنی قسم تو پوری کر لوں، چلو۔ تو ان کی بیگم صاحبہ وہاں موجود تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جو ہے آپ کی گود میں تھا، گیا کہنے لگا میں اپنی قسم پوری کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے قسم کھائی تھی میں عثمان غنی کے چہرے پر پا کے، بتائیے آپ کتنا بڑا ظالم تھا، امیر المومنین، تیسرے خلیفہ، اتنے بہترین عشرہ مبشرہ، لیکن ان کو بھی نہ چھوڑا ظالموں نے، اور یہ کہا کہ میں قسم کھایا اس کی پوری کروں گا۔ ان کی بیگم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنانا شروع کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ میرے شوہر کی کتنے فضائل ہیں، پیارے رسول نے یہ فرمایا، پیارے رسول نے فرمایا، کچھ نہ سنا۔ کہہ رہے ہیں میرا جو ایک ساتھی میرے ساتھ گیا ہوا تھا وہ تو غیرت کے مارے
اور اس کا ضمیر جو ہے بیدار نہ ہوا اور اس کا ضمیر پسمردہ ہو گیا، اور وہ اپنا دل دبا کر کے اتنا عثمان غنی کی بیگم نے اتنا سنا دیا کہ اس کی ہمت نہ ہوئی، وہ بھاگ آیا، میرا ساتھ دیا نہ بھی نہ دیا، لیکن میں نے کہا میں اپنی قسم پوری کروں گا۔ ان کی بیگم غصے میں اٹھ کر کے بد دعا کرتے ہوئے چلی گئی، اللہ اس کو نابینا کر دے، اللہ اس کو برباد کر دے، جو کچھ بھی زبان سے نکلا بد دعا کی، اللہ اس کا ہاتھ سوکھ جائے۔ گیا، اپنی قسم پوری کیا، ان کی بیگم چلی گئی وہاں سے اٹھ کر کے۔ یہ کہہ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے فوراً تو مرے گا نہیں، ارے بھائی زندگی تو ملی ہوگی نا، زندگی ملی۔ کہہ رہا ہے کہ ان کی بیگم نے بد دعا کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم نے بد دعا کیا رضی اللہ عنہ نے، اور میں ابھی نکل ہی رہا تھا، دروازہ پار بھی نہیں کیا تھا کہ میرا ہاتھ سوکھنے لگا، میں نابینا ہو گیا۔ تو میرے آبا، بسا اوقات ہمیں بہت ساری سزائیں ملتی ہیں دنیا کے اندر، لیکن ہم کو اور آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ سزا کس گناہ کی بنیاد پر مل رہا ہے، لیکن ہمیں احساس کرنا چاہیے، اپنے مغز کو بیدار کر کے، پرمغز ہو کر کے، اور اپنے ضمیر کو بیدار کر کے ہمیں غور کرنا چاہیے، دھیان دینا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اہل کوفہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی جنت کی بشارت دنیا میں ملی تھی، بڑے فضائل ان کے بھی۔ کوفہ والوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت بھیجی کہ آپ نے جس کو ہمارا امام بنا کر کے بھیج دیا ہے، یہ تو بہت بڑا بیکار قسم کا انسان ہے، یہ تو نماز بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھا رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، اور خلیفہ ہونے کے ناطے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ایک قاصد کو یا کچھ لوگوں کو، چند لوگوں کو، کہ جائیں اور کوفہ میں پتہ لگائیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ سعد بن ابی وقاص درست ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھا رہے ہیں۔ گیا، پتہ لگایا، ساری جگہوں پر پتہ لگایا، تمام جگہوں پر کسی نے کچھ نہیں کہا، کہا صحیح ہے صحیح ہے۔ دیکھیے، پیٹھ پیچھے برائی کرنا آسان ہے، لیکن سامنے آ کر کے پھر اس کا جواب دینا، ہائے ہائے ہائے، یہ تو بڑا مشکل ہے بھائی، اس لیے اس سے بھی ڈرنا چاہیے لوگوں کو۔ اگر آپ کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی بات کہہ رہے ہو تو اس کا اتنا پختہ پروف رکھو کہ جب سامنے بھی کہنے کی باری آ جائے تو تناک سے کہہ دیجیے، بھاگیے مت۔ تو اہل کوفہ کے بہت سارے لوگوں نے شکایت کی تھی، لیکن جب سامنے امام صاحب کے بات کہنے کی باری آئے کہ چلو سعد بن ابی وقاص ہیں اور قاصد آیا ہے پتہ لگانے کے لیے، تو سامنے کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا۔ ایک کھوسر بڈھا اٹھا اور ہلتے ہلاتے اپنا کہہ رہا ہے، ہاں ہاں ہاں، یہ صحیح ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اے میرے رب پروردگار عالم، اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو اسے تو اندھا کر دے، ایک بدعا، اسے فکر و فاقہ میں مبتلا کر، یعنی یہ جو بہت شان شوکت سے زندگی گزار رہا ہے اور الزام تراشیاں کر رہا ہے، کوئی نہ بولا، یہ بڈھا بول رہا ہے کہ صحیح ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھا رہے ہیں، تو میرے مالک پہلی بات تو اسے تو اندھا کر دے، اس کو فکر و فاقہ میں مبتلا کر، اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر۔ تین چیزیں ہیں۔ یہ بڈھا بہت لمبی عمر اس کی ہو گئی، بھویں وغیرہ سے اس کی پک گئی، اور حج یا عمرے پر گیا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، وہاں بھی جھک جھک کر کے چل رہا ہے، اور جب کوئی پوچھتا ہے دادا بابا کیا حال ہے، تو کہہ رہا بھیا مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی، مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اس لیے میرے آبا، میرے بزرگوں، جوانوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، اپنے بچے کو لے کر کے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کا بیٹا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا نہ تو آپ اس پر ظلم کرنا، نہ یہ آپ پر ظلم کرے گا، نہ آپ اس پر ظلم کرنا، نہ یہ آپ پر ظلم کرے گا۔ اس لیے میرے احباب ذرا دیکھ لیجئے، اکرم بھائی کہاں ہے؟ دیکھ لیجئے لائٹ کیسے چلی گئی، انورٹر کے پاس دیکھ لینا اوپر۔ بہرحال
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ آپ اس پر ظلم کرنا نہ یہ آپ پر ظلم کرے گا، اور سمجھانے کے بعد میں بھیج دیا. آواز بھی نہیں جائے گی اوپر، میں بات ختم کر دے رہا ہوں. ٹھیک، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سننے اور سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے اگر کوئی ظالم ہے تو اسے تو ظلم سے توبہ کرنے کی توفیق دے، اور اے میرے مالک ہم میں سے اگر کوئی مظلوم ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ شخص مظلوم ہے تو ہم تمام لوگوں کو مظلوم کی طرفداری اور مظلوم کے حق میں آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرما. اور میرے بھائی میں بتا رہا ہوں کہ آج کل تمام گھروں میں تقریباً آپ کو مل جائے گا، عورتوں میں تو ایسی باتیں یار گھر گھر میں معاملہ یہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام کے گھرانوں میں بھی جھگڑے لڑائیاں ہوتی تھیں. تو جھگڑا ہو جانا، لڑائی ہو جانا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. ہاں عیبدار تو ہے، لیکن یہ فطری چیزیں یہ ہونا ہے. لیکن اس قدر بڑھ جائے یہ ظلم اور اتیاچار، اس قدر بڑھ جائے کہ پولیس بلانا پڑ جائے، کورٹ جانا پڑ جائے، کچہری جانا پڑ جائے، گھر سے بھگانا پڑ جائے، طلاق کی نوبت آ جائے. اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیں دھیان دینا چاہیے، پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ دھیان دینا چاہیے کہ لوز پوائنٹ کہاں ہے، اسکرو ڈھیلا کہاں ہو رہا ہے، اس کو ٹائٹ کر دیجیے. بیوی کی طرف سے ہو رہا ہے تو ٹائٹ کر دیجیے، بیگم بول رہے تو ٹائٹ کر دیجیے. اسلام نے آپ کو مرد بنایا ہے، اور رجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر قوام اور حاکم بنایا ہے. لیکن بہت سارے گھروں میں ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ چلتی عورت کی ہے، مرد عورت بنا ہوا ہے اور عورت مرد بنی ہوئی ہے. ہمارے یہاں جو حساس گھرانے کے لوگ ہیں نا، پہلے جب جاتے ہیں تو پوچھ بھی لیتے ہیں برجستہ، بھیا کیا حال ہے، رشتہ پکا ہے؟ ارے نہیں لڑکے کی اماں سے رجا تو پوچھتے رہنا، میں تیرے یہاں کروں گا ہی نہیں. پتہ چلتا ہے نہیں ان کی اماں جو کہے گی ہوگا، ان کی بڑی والی بہن جو کہے گی اس کے شادی ہی نہیں کرتے بھیا. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے باقاعدہ، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، وہ برباد ہو جائے گی. یہ بخاری کی حدیث ہے، جو عورتوں کو حکمراں بنا ڈالے، یعنی مردوں کے بالمقابل عورتوں کو حکمراں بنا ڈالے، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. پیارے رسول کا فرمان ہے باقاعدہ. اس لیے عورتوں کی حکمرانی کرنے اور کروانے سے بچیے. ٹھیک ہے رائے مشورہ تو ٹھیک ہے، لیکن رائے مشورے سے زیادہ ان کو آگے بڑھاؤ گے تو گھر اور گھرانہ تباہ و برباد ہوگا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.